نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کے جس نمبر 52 سے آج ہمارا درس ہوگا، اس کے جس کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں اور ان کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تھوڑی تھی، جب 10-12 سال ہوگی، اور یہ وہی ہیں جو کوفہ میں اس وقت گورنر تھے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ لیکن نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، یزید نے ان کو بدل کر ابن زیاد کو کوفہ پر گورنر لگایا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں اور موصل کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ وہی صحابی جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اہل بیت کے قافلے کو واپس مدینے بحفاظت پہنچایا تھا اور انعام اکرام لینے سے بھی انکار کیا تھا اور کہا تھا میں نے صرف یہ آخرت کے لیے کیا ہے۔ حدیث سنیے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبین امور مشبہات، ان میں درمیان میں کچھ ایسے امور ہیں جو متشابہ ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہماری اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو متشابہات سے بچا لیا، اس نے اپنا دین اپنی عزت بھی بچا لی۔ وقع فی الشبہات کراع یرعى حول الحمى، جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایسے ہے جس طرح کہ کوئی چرواہا کسی دوسرے کی باڑ کے قریب اپنے مویشیوں کو چرائے، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ مویشیوں کو اس میں ڈال دے، یعنی مویشی اس دوسرے کی باڑ میں چلے جائیں جو کہ اس کے لیے نہیں ہے۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کے لیے حما ہے، چراگاہ ہے۔ الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمون، خبردار اللہ کی چراگاہیں زمین پر اس کے محارم ہیں جس کو اس نے حرام کیا۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اذا فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ یہ حدیث تھی، اور اس حدیث سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حرام واضح، حلال واضح، ان کے درمیان امور متشابہات۔ حلال تو واضح ہے، اس کے اوپر جس پر حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور حرام واضح ہے جو قرآن و سنت میں حرام کر دیا گیا، اور ان سے قیاس کرتے ہوئے جو علت مشترکہ کے تحت چیزیں حرام ہو گئی۔ ان کے درمیان دونوں کے مابین کچھ ایسی چیزیں جو متشابہات ہیں، جن کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہیں کہ حرام ہے۔ اب جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چیز کھانا حلال ہے یا حرام، اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے، یعنی شبے سے بچے۔ اگر وہ واقعی شبے والی چیز ہے، اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس میں شبہ ہے، عوام نہیں، اہل علم سمجھتے ہیں کہ شبہ ہے، تو لہذا جس چیز میں شبہ ہو، اہل سنت کے علماء اس پر اتفاق نہ کر پائے ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ اہل سنت کے علماء، میں نے کہا ہے، اہل بدعت میں شامل نہیں ہے کہ جو نئی نئی چیزوں کو بلا وجہ حرام کرتے، وہ نہیں، بلکہ اہل علم، اہل سنت و جماعت کے علماء شروع سے اس میں مختلف ہی ہوں، تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے، مثلا بینکی معاملات کے اندر لیزنگ وغیرہ میں کچھ اختلاف ہے، کچھ اس کو جائز کہتے، کچھ جائز نہیں کہتے، اور بہتر یہی ہے کہ ایسے چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے اور اہل حق کا جس میں اختلاف ہو جائے۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی کہ جس طرح دیکھیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کے دوسری چراگاہ، اس کی چراگاہ کے درمیان باڑ لگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی بکریاں اس دوسرے شخص کی باڑ کے قریب چرائے گا تو قریب ہے نا کہ وہ بس بکریاں تو نہ سمجھیں، وہ دوسرے کی باڑ میں چلی جائے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص مشابہات کے پیچھے جاتا ہے تو وہ حرام کے قریب چلا جاتا ہے اور وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ لہذا اس لیے بہتر یہ ہے کہ متشابہات کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک ناجائز چھوڑنے کے لیے 70 جائز چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے چلیے، اللہ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں، یعنی ایک باڑ ہے۔ آگے چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر مالک کی، ہر بادشاہ کی ایک حما، ایک باڑ ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی باڑ اللہ کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیز جس کو اس نے حرام کیا ہے، اگر اس کو قریب جاؤ گے
اس کے قریب جاؤ گے، مشابہات اس کے قریب ہیں، تو آہستہ آہستہ اس حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ لہذا اس لیے جو مشابہات کے اندر پڑ جاتا ہے اس کا حرام میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے تقویٰ، پرہیزگاری، ورع کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تشابہات کو چھوڑ دیجیے۔ حضور نے فرمایا من اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو متشابہات سے بچا لیا اس نے اپنی دین کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ اور آخری حصہ اس کا بہت قابل غور، بہت بڑا اصول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا۔ ان کا ایسا موخر مضغۃ، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیات میں بہت جگہ ان فی ذلک لآیۃ، اور ثابت اس کا یا موجود اس کی خبر محذوف ہے۔ جب زمین کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور وہ گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے۔ یہ دل ہے، جب ٹھیک ہو جائے تو انسان نیک بن جاتا ہے۔ یہ دل ہے جب بدکار ہو جائے تو انسان کو وہاں بھٹکاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا دل کی اصلاح صوفیہ کرام کرتے تھے۔ دل کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، جس سے دل میں حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، حب جاہ سب نکال کر اچھی چیزیں شامل کیجیے۔ یہی دل انسان کو اللہ کے قریب کرے گا، اسی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں بہت بڑے بڑے اصول بیان کر دیے گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔